بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں مس صدرہ، آپ کی اردو ٹیچر، آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے 4تھ ویڈیو لیکچر میں۔ تو بچوں جلدی سے اپنے بیگ سے اپنی اردو کی کتاب نکالیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ آج ہم ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے سب کے ساتھ ساتھ۔ سب کے ساتھ ساتھ۔ یہ کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرام کن کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو کہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام۔ چلیں بچوں، اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ غور سے ریڈنگ سنیں۔ دھم دھم، اونٹ ایک قطار میں چلتے جا رہے تھے۔ قطار کہتے ہیں سیدھی لائن میں۔ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کے پیچھے کچھ بکریاں۔ چلتے چلتے لوگ تھک گئے۔ ایک جگہ سب رک کر کھانا کھانے کا سوچنے لگے۔ چلو گوشت پکاتے ہیں، کسی نے کہا۔ یہ خیال اچھا تھا، سب کو پسند آیا۔ اب کام بانٹنے کی باری تھی۔ میں گوشت پکاؤں گا، پہلے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں روٹیاں، دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتا ہوں۔ صحابیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ وہ سب بولے، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کام نہ کریں، ہم خود ہی کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے، مل کر کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میں الگ لگوں۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کھانا پکانے میں مدد کی۔ تو جی بچوں، یہ کہانی سن کر پڑھ کر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہانی سن کر پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس سے کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور آپ الگ بھی نہیں لگتے۔ اس کے بعد بچوں ہم اپنا بک ورک سٹارٹ کریں گے، اور سب کے بعد ہم اپنا صفحہ نمبر 8 کھولیں گے۔ سبق ایک بار پڑھیے اور دیے گئے درست جملوں پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، گوشت پکانے کا خیال سب کو پسند آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گوشت پکانے کا خیال سب کو پسند آیا تھا کہ نہیں؟ جی، سب کو پسند آیا تھا، اس لیے اس کے آگے ہم ادھر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ پہلے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں روٹیاں پکاؤں گا۔ پہلے صحابی نے کیا کہا تھا؟ جی، پہلے صحابی نے کہا تھا کہ میں گوشت پکاؤں گا، اس لیے یہ غلط ہے اور اس کے آگے ہم کراس کا نشان لگائیں گے، غلط کا نشان لگائیں گے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گوشت پکاؤں گا، یہ بھی غلط ہے کیونکہ دوسرے صحابی نے کہا تھا کہ میں روٹیاں پکاؤں گا، تو اس کے آگے ہم کیا لگائیں گے؟ جی، اس کے آگے ہم غلط کا نشان لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتا ہوں۔ جی، یہ درست ہے، اس لیے اس کے آگے ہم درست کا نشان لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے انہیں کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے انہیں کام کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے یہ غلط ہے، یہاں پر ہم غلط کا نشان لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ جی بالکل، یہ درست ہے، اس لیے اس کے آگے ہم درست کا نشان لگائیں گے۔ صفحہ نمبر 9، اس کہانی کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ وہ ہے، سب سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، ہمیں سب کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہیے، سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے، ہمیں سب کے ساتھ مل کر نہیں رہنا چاہیے۔ تو جی، آپ کو یہ کہانی پڑھ کر سن کر کیا سمجھ آئی؟ کیا پیغام ملا؟
بالکل سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہم یہاں پر درست کا نشان لگائیں گے. یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ درست جواب کا انتخاب کریں. نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی عادتوں کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں. تو جی بچوں بتائیں یہ کس کے بارے میں ہے؟ جی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی عادتوں کے بارے میں، اس لیے ہم یہاں پر درست کا نشان لگائیں گے. اس کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے انتخاب کریں. یعنی جب یہ کہانی شروع ہوئی، آغاز ہوا اس کہانی کا، تو اس میں کیا ہوا؟ گھوڑے ایک قطار میں چل رہے تھے، اونٹ ایک قطار میں چلتے جا رہے تھے. اونٹ قطار میں نہیں چل رہے تھے، اونٹ تھک گئے تھے. جی اونٹ ایک قطار میں چلتے جا رہے تھے، تو ہم اس کے آگے درست کا نشان لگائیں گے. اس کہانی کے آخر میں کیا ہوا انتخاب کریں. یعنی کہ جب یہ کہانی ختم ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ سارا کام ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کھانا پکانے میں مدد کی. سارا کھانا صرف 2 صحابیوں نے مل کر پکایا. سارا کام صرف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. جی تو کیا ہوا تھا اس کہانی کے آخر میں؟ جی اس کہانی کے آخر میں ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کھانا پکانے میں مدد کی تھی. تو یہ درست ہے، اس لیے ہم اس کے آگے ٹک کا نشان لگائیں گے. تو جی بچوں آج ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے سبق سب کے ساتھ ساتھ کی ریڈنگ کی. ریڈنگ کرنے کے بعد ہم نے صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9 کا بک ورک کیا. اور اب ہم کاپی ورک کریں گے. کاپی ورک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے بیگ سے اردو کی کاپی نکالیں اور اپنا اردو بی کا پورشن کھولیں. آج ہم کریں گے مذکر مونس. کیا کریں گے؟ مذکر مونس. مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مذکر کہتے ہیں کسی بھی لڑکے کو کیا کہتے ہیں؟ مذکر. اور لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ مونس. جیسے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بابا ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں مذکر. اور آپ کی جو ماما ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں مونس. آپ کا بھائی کیا ہے آپ کا؟ وہ ہے مذکر کیونکہ وہ لڑکا ہے. اور آپ کیا ہیں؟ آپ ہیں مونس کیونکہ آپ لڑکی ہیں. تو ہم اپنا نیا کام شروع کریں گے اور وہ ہے مذکر مونس. مذکر مونس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو یاد ہے آپ نے سب سے پہلے صفحہ تیار کرنا ہے. اور صفحہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں؟ صفحہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ حاشیہ لگائیں گے اور حاشیہ آپ نے اپنے صفحے کے بائیں طرف لگانا ہے. حاشیہ لگانے کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے. سب سے اوپر صفحے پر سیدھے ہاتھ کی طرف آپ لکھیں گے تاریخ. تاریخ لکھنے کے بعد آپ صفحے کے درمیان میں سب سے اوپر لکھیں گے گھر کا کام. گھر کا کام لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے دن. اور دن لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے عنوان ایک لائن چھوڑ کے. اور عنوان کیا ہے؟ مذکر مونس. مذکر مونس لکھنے کے بعد آپ صفحے کے درمیان میں لائن لگائیں گے. ایک طرف لکھیں گے مذکر اور دوسری طرف لکھیں گے آپ مونس. سب سے پہلا مذکر ہے بادشاہ، مونس ملکہ. بچہ، بچی. والد، والدہ. بکرا، بکری. بھائی، بہن. باپ، ماں. درزی، درزن. درزی کون ہوتا ہے؟ درزی ہوتا ہے جو آپ کے کپڑے سلائی کرتا ہے. اور اگر وہ آدمی ہے، لڑکا ہے، تو وہ ہے درزی. اور اگر آپ کسی لڑکی سے کپڑے سلواتے ہیں وہ ہے درزن. پڑوسی، ہمارے جو نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، اگر وہ لڑکا ہے تو وہ ہے پڑوسی. اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ ہے پڑوسن. ناگ، ناگن. نوکر، نوکرانی. نوکر کہتے ہیں جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نوکر. اگر تو وہ لڑکا ہے تو وہ ہے نوکر، اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ ہے نوکرانی. تو جی بچوں یہ 10 مذکر مونس ہیں جو آپ نے اپنی اردو بی کی کاپی پر کرنے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنی اردو کی کاپی کا بی پورشن کھولنا ہے اور وہاں پر
آپ نے اپنا یہ کام کرنا ہے، اور بہت ہی پیاری رائٹنگ میں آپ نے اپنا یہ کام کرنا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔